دوستوں اور میرے استادوں، السلام علیکم۔ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ درود پاک کی فضیلت کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے ساری مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ جو مجھ پر درود پاک پڑے گا وہ اس کے اور اس کے والدین کا پیغام پہنچایا جائے گا۔ آئے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق ایک معجزہ سناؤں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں تشریف لائے تو اس سے قبل ہر سمت اندھیرے ہی اندھیرے تھا، ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی، ظلمت ہی ظلمت تھی، اور سواد کفر ہی کفر پھیلا ہوا تھا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتے ہی حضور کے چہرے سے ایسا نور نکلا کہ ساری کائنات کے اندھیرے ان کے جمال و کمال میں آ گئے۔ چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی، چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی، آج زائے نور نے صبح پر انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھوں میں شہنائی لی۔ سیدنا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور کی ولادت کے لمحے قریب آئے تو ستاروں میرے آنگن کے اتنے قریب تھے لگتا تھا کہ میرے سین میں گر جائیں گے۔ اور فرماتی ہے جسے ہی حضور کی ولادت کے لمحے قریب آئے تو میرے بدن سے ایسا نور نکلا کہ اس کی روشنی اور چمک اتنی تھی کہ میں بیٹھی تو مکہ میں تھی، پر مجھے شام اور مسرات کے ماحولات نظر آنے لگے۔ حضور کا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پیتی نے لکھا ہے کہ عورت علیمہ ساریہ کے گھر آئی اور کہا علیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، علیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی چراغاں نہ بجھاتی ہے، رات کو بھی چراغاں نہیں بجھاتی۔ تو علیمہ ساریہ نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا میں کننا نستجو الی السراج من یوم اخذت، کہا جب سے یہ پیارا میرے گھر آیا ہے تو میں نے سارے گھر کے دیے توڑ دیے۔ دیے کی ضرورت نہ مشاعل کی حاجات، عجب روشنی تو نے پائی علیمہ، تو توقیر پائی علیمہ، بنی تو محمد کی دائی علیمہ۔ شکریہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا بیان فرما رہے تھے۔ اب ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے ہاتھوں سے نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر۔ جب بچہ قاعدہ یا سپارہ پڑھنے کے لیے پہلا دن مسجد کے اندر جب وہ جاتا ہے، اگر اس کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے بدلے ان کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ایسی تعلیم ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی انسان کو سرخرو کرتی ہے، اور جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب وہ قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، تو اس وقت بھی یہ تعلیم، جب وہاں پر کوئی اعمال کوئی انسان کے کام نہ آئیں گے، وہاں پر یہ قرآن کی تعلیم جو ہے یہ نور کی شکل کے اندر قبر کے اندر نازل ہو جائے گی۔ جب قبر کے اندر جائے گی تو ہماری قبر اس قرآن کی تعلیم سے وہ روشن ہو جائے گی۔ تو دوستو، اسی مدرسے کا ایک بچہ جس کا نام وہ ننا منا ہے اور چھوٹا سا خطیب ہے، اور الحمدللہ جب اس کا آپ خطاب سنیں گے۔ وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ، مہرباں وہ کون